إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوبوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم۔ سورہ نور کا سبق چل رہا تھا۔ دو آیتوں کا کل سبق دہرایا گیا تھا۔ تیسری اور چوتھی آیت کی تلاوت آج کی گئی۔ جس گنہاؤنے جرم کا بیان اس صورت کے ابتدا میں ہے، اس سے معاشرہ زنا کے نام سے جانتا ہے۔ یہ گناہ ہر معاشرے میں اور ہر مذہب میں، ہر مہذب قوم میں برا سمجھا جاتا رہا اور اس کے سدباب کے لیے طرح طرح سے قانون بنائے گئے، کیونکہ یہ انتہائی گھناؤنا جرم تھا۔ اس سے انسانیت شرمسار ہوتی ہے۔ انسانوں اور حیوانوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ جب انسان اس گناہ میں پڑ جاتا ہے تو اس کی حیات، اس کے اندرونی جذبات اور اس کے احساسات، اس کے کام اور کرتوت جانوروں جیسے ہو جاتے ہیں، اور پھر انسانیت اس معنی کر بھی شرمسار ہوتی ہے کہ جس طریقے سے جانوروں کو احساس نہیں ہے کہ ہمارا نسب کس سے ملتا ہے، ہمارا باپ کون ہے، اسی طریقے سے انسانوں کی بھی زندگی جانوروں سی ہو جاتی ہے، اور زانی اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر چکا ہوتا ہے کہ اب رہتی دنیا تک اس زنا کے ذریعے پیدا ہونے والی اولاد وہ دنیا میں رسوا ہو رہی ہے، شرمسار ہو رہی ہے۔ جس معاشرے میں، جس قوم میں اور جہاں بھی جس مجمع میں وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کی طرف انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں اور رسوا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہی زنا کی پیداوار اولاد، جبکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے، جرم زانی کا ہوتا ہے، جب یہ معاشرے میں قدم رکھتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو یہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ خوشی کے موقع پر جن دوست و احباب کی، جن رشتہ داروں کی اس کو ہمدردی چاہیے وہ نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے۔ اور غمی کے موقع پر غمخاروں کا اس کو ساتھ نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی غمخار نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، نہ کوئی دادا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے۔ تو یہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں بے یار و مددگار زندگی گزارتا ہے، اور اس کا کوئی نہ ہمدرد ہوتا ہے، نہ کوئی غمخار ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر ایک عورت کے خاندان کو رسوا کرنا یہ بھی انتہائی جرم ہے، اور زانی ایک عورت کے خاندان کو شرمسار کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، بے عزت کرتا ہے، اس خاندان کی عزت کو تار تار کرتا ہے، اگرچہ مرضی عورت کی بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ صنف نازک ہے، اس سے احتیاط برتنی چاہیے تھی، اور اس کو اور اس کے خاندان کی عزت کو تار تار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساتھ ساتھ میں ایک دنیاوی نقصان یہ بھی ہے کہ ان گنت اور بے شمار بیماریاں اس زنا کی وجہ سے جنم لیتی ہیں۔
خود زانی کے ساتھ یہ معاملہ ہے، جس کے ساتھ زنا کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور بسا اوقات زنا سے پیدا ہونے والی اولاد بھی ان بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الزنا یخرب البنیان، زنا تو بنیادوں کو ہلا دیتا ہے، انسانیت کو شرمسار کر دیتا ہے، انسانیت کو ختم کر دیتا ہے، انسانوں کے اندرون کے جذبات جانوروں سے ہو جاتے ہیں۔ الزنا یورث الفقر، زنا انسان کو تنگ دست کر دیتا ہے، محتاج کر دیتا ہے، ہیرو سے زیرو بنا دیتا ہے، اور وہ ہاتھ پھیلانے لگتا ہے۔ الزنا یورث المرض، زنا ان گنت اور بے شمار بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اور انسان مہلک امراض میں مبتلا ہوتا ہے۔ آئے دن ایسے واقعات سامنے آتے ہیں اور تجربات کی روشنی میں کہ زنا کرنے والا آدمی مہلک امراض میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ بس موت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اسی بنا پر اسلام نے اس گناہ کی وجہ سے سخت سزا دینے اور اس کے متعلق سخت احکام نازل فرمائے۔ لیکن یہی نہیں کہ اتنی بڑی سزا ہے اس گناہ پر، تو اس کے ادنا سی گواہی اور کسی ایک آدمی نے اس کو ثابت کر دیا تو اس کی بات مانی جائے، نہیں، تبھی اس کے لیے جو ہے سخت شرائط لگائے کہ یہ زنا اس وقت ثابت ہوگا جب آدمی چار گواہ پیش کر سکے، اور گواہ بھی ایسے ہوں کہ انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو، اور آنکھ سے بھی دیکھنے کے بعد وہ شبہ کا جو ہے اظہار نہ کریں، کسی اشتباہ کا اظہار نہ کریں، بلکہ وہ کہیں کہ جس طریقے سے دوات میں قلم ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے فلاں آدمی کو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا، تب جا کر جو ہے یہ گواہی ثابت ہوتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جس مرد یا عورت پر وہ یہ الزام لگا رہا ہے یہ تب ثابت ہوگا اگر اس الزام سے پہلے اس مرد یا عورت پر کبھی کوئی دوسرا الزام نہ لگا ہو، یعنی اس الزام لگنے سے پہلے اس پر کبھی اس گناہ کا یعنی زنا کا الزام نہ لگا ہو۔ اگر اس سے پہلے کبھی سابق میں اس سے یہ اس گناہ کا الزام لگا ہے تو اس کا مطلب اب جو یہ گواہی دینے والا ہے تو یہ سچا ہوگا۔ اور بھی بہت ساری شرائط ہیں کہ یہ سخت شرائط کی بنیاد پر یہ زنا ثابت ہوتا ہے، اور پھر اس آدمی کو سزا ملے گی جس کا کل ذکر کیا گیا تھا۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے 100 کوڑے لگتے ہیں، شادی شدہ ہے تو احادیث کی روشنی میں اس کو رجم کیا جائے گا۔ جو آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی اس میں کسی حکم کا بیان تو نہیں ہے، کسی مسئلے کا بیان تو نہیں ہے، انسانوں کی طبیعت کی خرابی، مزاج کی خرابی، اور جب نفس خراب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس صورت اور اس حالت کو بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان کا اندرون بگڑ جاتا ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی ہے، کھرے اور کھوٹے کی تمیز نہیں رہتی ہے، اور جو من میں آتا ہے، جو نفس اس سے کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا ہے مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرک عورت سے۔ مطلب جو آدمی زنا کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، زنا کا کھوگر بن چکا ہوتا ہے، زنا اس کی طبیعت ثانی بن چکی ہوتی ہے، اب اس کے سامنے مشرک عورت آئے تو وہ اس سے بھی نکاح کر گزرے گا، کیونکہ جب وہ حرام کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ کیا دیکھے گا کہ اب یہ مشرکہ ہے یا مومنہ ہے۔ اب اگر اس کے سامنے کوئی زانی عورت ہوگی، بد اخلاق عورت ہوگی، بد کردار عورت ہوگی،
تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اس میں قباحت ہے نکاح کرنے میں، میری نسلیں بگڑ جائیں گی، میرا گھر بگڑ جائے گا، بلکہ وہ عادی ہے زنا کا، اور اس کی طبیعت اس کو آمادہ کرے گی کہ بد اخلاق ہی سے نکاح کرنا ہے، برے ہی سے نکاح کرنا ہے، زانی سے نکاح کرنا ہے، حتیٰ کہ وہ مشرک سے بھی نکاح کر گزرے گا۔ یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طبیعت ایسی بگڑ چکی ہے، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، تو وہ بسا اوقات زانی عورت سے بھی نکاح کرے گا، مشرک عورت سے بھی نکاح کر گزرے گا، اس کو اس کی پریشانی نہیں۔ اسی طریقے سے جو بدکار عورت ہوگی تو وہ بھی اپنی طبیعت کی بگاڑ کی وجہ سے، اپنے نفس کے بگاڑ کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے اپنے مزاج کے بگاڑ کی وجہ سے جب بھی نکاح کے لیے تلاش کرے گی تو زانی مرد ہی کو کرے گی، حتیٰ کہ بسا اوقات وہ مشرک مرد کو تلاش کرے گی، کیونکہ زنا کے مقاصد جو اہم مقاصد ہیں وہ بھول چکے ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ صرف بدنی لذت ہے اور نفس کو لذت پہنچانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی بھی راستے حاصل ہو وہ کر گزریں گے۔ لہذا فرمایا کہ اتنی طبیعت بگڑ چکی ہوتی ہے زنا کے عادی آدمی کی، اور اسی طریقے سے اس عورت کی جو زنا کی عادی ہے کہ وہ مشرک سے بھی نکاح کرتے ہیں اور وہ زانی سے بھی نکاح کر گزرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے اس زنا جیسے برے عمل کو جو ہے حرام فرمایا ہے بندوں پر۔ تو اس کو دوبارہ آپ سمجھ لیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زانی مرد زانیہ عورت سے نکاح کرے تو اس کا نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کا مقصد بیان فرمانے کا ہے کہ انسان کی طبیعت اتنی بگڑ جاتی ہے گناہ کرتے کرتے کہ اس کو گناہ نظر نہیں آتا ہے، اور نیکی نظر نہیں آتی ہے، حلال نظر نہیں آتا ہے، اور حرام نظر نہیں آتا ہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نہیں نکاح کرے گا مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرک عورت سے، اور زنا کرنے والی عورت نہیں نکاح کرے گا اس سے مگر زنا کرنے والا مرد او مشرک یا مشرک مرد۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ زنا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے ایمان والوں پر۔ ایمان والوں کی علامت، ایمان والوں کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ بدکاری کریں۔ الزانی حین یزنی، وہ کہ زانی جس وقت وہ زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ کامل الایمان نہیں ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 4، اس میں بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور اہم حکم ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے ایک تہمت لگانے والے پر سزا کا انتخاب نہ کیا ہوتا کہ اگر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے تو اس پر یہ حد لگے گی، یہ سزا لگے گی۔ میں عرض کر چکا ہوں قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جن جن موقعوں پر کسی سزا کا ذکر ہے کچھ گناہوں کی بنا پر، تو اس سزا کا نام ہے حد، شریعت میں اس کو حد کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی مرد ہو یا عورت دوسرے آدمی پر تہمت لگا رہا ہے اور وہ تہمت جھوٹی ہے، اور اگر اس تہمت لگانے والے کے لیے سزا اور حد متعین نہ کی جائے تو دنیا میں شریفوں کی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، ان کا جینا، ان کا چلنا اور پھرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور ہر آدمی ضد کی بنا پر، اناد کی بنا پر، دشمنی کی بنا پر دوسرے پر تہمت لگائے گا، اور اس طریقے سے دوسروں کے گھر تباہ و برباد کرے گا، دوسروں کے امن چین اور سکون کو ختم کر دے گا۔ تو شریعت نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مرد کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے
اور اسی طریقے سے کوئی عورت کسی مرد پر یا کوئی مرد کسی دوسرے مرد پر زنا کی تہمت لگاتا ہے اور تہمت جھوٹی ہے، جھوٹی اس معنی کر کہ اس کو 4 گواہ پیش کرنے تھے اور 4 گواہ وہ مرد ہونے چاہیے اور ایسے گواہ ہوں کہ وہ عینی شاہد ہوں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس جرم کو ہوتے ہوئے دیکھا ہو، کسی کی سنی ہوئی بات کو بیان نہ کرتے ہوں وہ، یا شبہ کے طور پر نہ کہتے ہوں، گمان کے طور پر نہ کہتے ہوں، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھ سے اس جرم کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، تب تو یہ الزام نہیں ہوگا، یہ تہمت نہیں ہوگا، یہ جرم ثابت ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی، مرد ہے تو عورت پر، یا عورت ہے تو مرد پر، یا مرد پر، یا عورت پر، قرآن کریم میں عورتوں کا ذکر ہے کیونکہ عموماً عورت کے لیے یہ الزام بہت بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کی آگے کی زندگی بہت پریشان کن زندگی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے عورت کا ذکر ہے اس میں، ورنہ مرد بھی اس میں داخل ہے۔ اگر تہمت لگاتے ہیں اور تہمت لگانے کے بعد وہ جو اسلام نے متعین کیے ہیں کہ 4 گواہ ہوں اور اپنی آنکھ سے دیکھنے والے ہوں، سچے آدمی ہوں، تو اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکا، 3 گواہ پیش کیے، 2 گواہ پیش کیے، یا 1 یا کر ہی نہ سکا، تو اب اسلام کہتا ہے کہ جو تہمت لگانے والا ہے اس پر حد قائم کی جائے، اس کو سزا دی جائے، اور سزا اس پر کیا ہے؟ 80 کوڑے لگانے ہیں، یہ دنیا کی سزا ہے۔ آخرت کی سزا کیا ہے؟ آخرت کی سزا یہ ہے کہ وہ فاسق ہو گیا، وہ فاسقوں کی فہرست میں شمار ہو گیا، اب زندگی بھر اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی کسی بھی معاملے کے سلسلے میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے کہ ایک آدمی تہمت لگاتا ہے، پھر تہمت کو ثابت نہیں کر پایا، اب وہ دنیا میں تو اس کو 80 کوڑے لگیں گے اسلامی نظام میں، اسلامی حکومت میں، اور ساتھ میں وہ فاسقوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، زندگی بھر اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی کسی بھی معاملے میں۔ ہاں اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کے بعد اب اس کو فاسق نہیں کہیں گے، اس کو اس گناہ پر عار نہیں دلائیں گے اور اس گناہ کو اب اس کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے لیے شرائط ہیں کہ یہ آدمی جس پر تہمت لگاتا ہے، اس تہمت سے پہلے کبھی اس کو اس قسم کی تہمت نہ لگی ہو۔ اگر اس قسم کی تہمت لگی ہے جس پر تہمت وہ لگا رہا ہے، تو اب اس پر 80 کوڑے نہیں لگیں گے، اس پر حد قذف نہیں لگے گی۔ اس کو حد قذف کہتے ہیں، تہمت لگانے والے کو جو سزا دی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ صاف طور سے زنا کا الزام لگا رہا ہو، کسی شبے کا اظہار نہ کر رہا ہو یا کسی شک کا اظہار نہ کر رہا ہو۔ اگر شک کا اظہار کر رہا ہے، شبے کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر یہ تہمت نہیں ہے، اس بنا پر اس کو جو ہے حد قذف نہیں لگے گی۔ اور پھر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکتا ہو، 4 سے کم پیش کیے ہوں، اگر وہ عینی شاہد، آنکھوں دیکھا حال بیان کرنے والے 4 گواہ پیش کرتا ہے، تو پھر اس پر حد قذف نہیں لگے گی۔ آج کل لوگوں کا خیال ہے اور کہتے ہیں جی بس آسان ہے یہ جملہ کہنا، یہ لفظ کہنا، کہاں سے لائیں گے ایسے متقی اور پرہیزگار گواہ جو گواہی دیں اور پھر اس پر فیصلہ کیا جائے، یہ مشکل ہے۔ بس شوہر بیوی پر اور بیوی شوہر پر، پڑوسی پر، ساتھی پر اور دوست پر الزام لگا دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو حرامی کہتا ہے، حرامی کا لفظ اردو میں کہہ رہا ہوں، اس پر بھی 80 کوڑے لگیں گے، اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ اس کو ولد الزنا کہتا ہے۔ یہاں تک کہ فقہ کی کتاب ہے قدوری،
اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو خبیث کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے گندا، خبیث کہتا ہے تو اس کو 10 کوڑے لگیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 2 آدمیوں کا معاملہ لیا گیا کہ حضرت یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی نے اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کرتے ہوئے کہا ان امی لیست بزانیت، میری ماں کوئی بدکار تھوڑی ہے، یہ لفظ کہا، ان امی لیست بزانیت، میری ماں کوئی بدکار تھوڑی ہے۔ تو حضرت فیصلہ کیجئے، اس نے تو جو ہے اپنی ماں کی طرف زنا کی نسبت کی۔ صحابہ کی 2 جماعتیں ہوئیں، ایک جماعت نے کہا اس نے تو اپنی ماں کی پاک دامنی بیان کی تو اس کو کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جماعت نے کہا پاک دامنی ہی بیان کرنی تھی تو کیا اس کے لیے کوئی اچھا سا لفظ نہیں تھا؟ ان امی عفیفتن، میری ماں پاک دامن ہے، یہ لفظ لاتا، عفیف کا لفظ لاتا۔ ضروری تھوڑی تھا زنا کا لفظ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کو کھڑے کرو، اور کھڑے کرنے کے بعد اس کو 80 کوڑے لگاؤ، اس لیے کہ یہ گناؤنے الفاظ، زنا جیسے الفاظ، برے الفاظ مسلمان کو اپنی زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ پھر یہ دور کی بات ہے کہ آدمی زنا کرے، زنا کی مجلسوں میں شریک رہے اور ان کی تشہیر کرے اور زنا کرنے والوں کی معاونت مدد کرے، اور اس کو سمجھے کہ آج یہ معاشرہ ہے اور ماحول ہے۔ ساتھیوں، یہ یورپین کلچر ہے، یورپین ماحول ہے۔ آج سے 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ یورپ میں 52% بچے جو ہوتے ہیں وہ ولد الزنا ہوتے ہیں، بغیر باپ کے ہوتے ہیں۔ ان کی پھر زندگی آگے کیسی گزرتی ہے وہ آپ اور میں ہم سب تصور کر سکتے ہیں کہ کیا حال ہوتا ہوگا ان کا، جو ابھی میں نے عرض کیا، نہ ان کا کوئی خاندان ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی محبت دینے والا ہے، نہ ہمدردی کرنے والا ہے۔ اس قسم کی زندگی گزرتی ہے۔ لہذا اسی وجہ سے اسلام نے سخت سے سخت حدود بیان کیے ہیں اس قسم کے گناہ کے لیے۔ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں کو، محسن عورتوں کو، محسن کا مطلب ہے مسلمان ہیں، شادی شدہ ہیں، اور یا پھر جو ہے بالغ ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں، اور پھر ان پر اس سے پہلے کبھی کوئی الزام نہیں لگا ہے، وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں محسن عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں لاتے ہیں 4 گواہ، اور اس میں شرط ہے کہ گواہ ہونے چاہیے 4 مرد، عورتیں اس میں جو ہے گواہ معتبر نہیں ہیں۔ فجلدوہم 80 جلدہ، تو آپ ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، تم ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرو۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کا مطلب ہے نافرمان ہیں، گناہگار ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر توبہ کر لیتا ہے یہ آدمی تو اب فاسق تو نہیں رہا، فاسقوں کی فہرست سے نکل گیا، لیکن کیا اس کی گواہی کسی بھی معاملے میں قبول کی جائے گی یا نہیں؟ اسلامی عدالت میں، شرعی پنچایت میں، قاضی کے پاس، علماء کے پاس؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس آدمی نے عزتوں کا خیال نہیں رکھا، عزتوں کا پاس اور لحاظ نہیں کیا، عزتوں کو تار تار کر دیا، انسانیت کی اس کے پاس عزت نہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور شرعی عدالت کی بارگاہ میں کیسے سچ بول سکتا ہے؟ لہذا اس کی گواہی کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی گواہی کبھی بھی کسی معاملے میں قبول نہیں کی جائے گی۔ 3 بزرگ امام ہیں، حضرت امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، فرماتے ہیں کہ گواہی قبول کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس نے توبہ کی، اور جب وہ فاسقوں کی فہرست سے نکل گیا تو اس کا مطلب اب وہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرے گا اس قسم کا، اس کی گواہی قبول کر لینی چاہیے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں وہ لوگ فاسق نہیں ہیں جنہوں نے توبہ کی من بعد ذالک، اس گناہ کے بعد، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، خود کی اور دوسروں کی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بلا شبہ اللہ رب العزت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت اس گناہ کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو بخشنے والا ہے، وہ فاسقوں کی فہرست سے نکل جائے گا۔ رہا مسئلہ گواہی قبول ہوگی یا نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے، اور ہمیں قرآن کا علم اور قرآن فہمی کا علم عطا فرمائے، اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔